بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. اور پھر اس کے مطابق ان کو حصے دینے. یہ جو مسئلہ تشبیب ہے اس کے تعلق سے دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ جو نقشہ ہے وہ آپ مولانا مبارک صاحب اس کو آپ دکھا دیجئے گا اسکرین. یہ یہاں سے جو عبارت ہے وہ لو ترک ثلاث بنات ابن بعضهن اصغر من بعض، یہاں سے ویسقط من دونہ، یہاں تک اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰ نے مسئلہ تشبیب بیان کیا. تشبیب یہ باب تفعیل سے ہے. اس کے معنی لغت میں آتے ہیں عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کرنا. اشعار کے اندر عورتوں کے محاسن اور ان کے اوصاف کو بیان کرنا. چونکہ شعراء کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مدحیہ قصیدے کے شروع میں تشبیب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تشبیب کے معنی ہوئے. پھر ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہا جانے لگا، اگرچہ ان میں ایام شباب اور عورتوں کا ذکر نہ ہو، لیکن اصطلاحی اعتبار سے تشبیب کے معنی آتے ہیں ذکر البنات علی اختلاف الدرجات، یعنی فرائض کی اصطلاح میں لڑکیوں پوتیوں کے درجے وار ذکر کرنا، ترتیب وار ذکر کرنا، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ شعراء کی تشبیب کی وجہ سے جس طرح سامعین کا ذہن اشعار کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح ذکر کیے گئے اس مسئلے کی باریکی اور اس کی خوبی کو دیکھ کر کے طالب علم کا ذہن اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یا محض عورتوں کے ذکر کی بنیاد پر اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کہا جانے لگا. بہرحال یہ مسئلہ تشبیب کی وجہ تسمیہ ہوئی. اب یہ جو نقشہ ہے اس نقشے کو ذرا سامنے رکھیے، جس میں فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، یہ تین فریق اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں عبارت کے اندر. اور فریق اول کے تحت تین پوتیاں ذکر کی گئی ہیں، اور فریق اول میں جو سب سے اوپر کی پوتی ہے اس کو علیا کہا ہے، اس کے بعد والی کو وسطیٰ کہا ہے، اس کے بعد والی کو سفلا کہا ہے. اسی طرح فریق ثانی میں بھی تین پوتیاں ہیں اور وہ بھی درجے کے اندر برابر نہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں. اس میں ایک علیا ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک سفلا ہے. اسی طرح فریق ثالث کے اندر بھی یہ تین طرح کی پوتیاں. اب اس نقشے کو آپ مصنف علیہ الرحمٰ کی عبارت سے اس طرح سمجھیے. مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ العلیا من الفریق الاول، یعنی آپ اس عبارت کو، صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھیں اور پھر نقشے کو سمجھیں. فرماتے ہیں العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا لا یوازیہا احد، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. یعنی سامنے فریق ثانی، فریق ثالث، اس کے مقابل کوئی پوتی نہیں آ رہی ہے. یہ ہے العلیا من الفریق الاول لا یوازیہا احد. کیا آپ اس نقشے میں دیکھیے کہ فریق اول کی علیا کے مقابل کوئی نہیں. اس کے بعد چلیے والوسطی من الفریق الاول، اور فریق اول کی وسطی توازیہ العلیا من الفریق الثانی، تو اس کے مقابل
फरीक सानी की उलिया आ रही है और फरीक सालिस की नहीं आई अभी। वस्सुफला मिनल फरीक अव्वल, और फरीक अव्वल की सुफला, तुवाजीहा अल वुस्ता मिनल फरीक सानी वल उलिया मिनल फरीक सालिस, और फरीक अव्वल की सुफला उसके मुकाबिल फरीक सानी की वुस्ता आ रही है और फरीक सालिस की उलिया आ रही है। उसके बाद ये फरीक अव्वल तो मुकम्मल हुआ, उसके बाद वस्सुफला मिनल फरीक सानी, और फरीक सानी की सुफला तुवाज़ीहल वुस्ता मिनल फरीक सालिस, उसके मुकाबिल फरीक सानी की जो सुफलिया है उसके मुकाबिल फरीक सालिस की वुस्ता आ रही। वस्सुफला मिनल फरीक सालिस ला युवाज़ी अहद, और फरीक सालिस की सुफला उसके मुकाबिल कोई नहीं है। तो इस तरीके से इस इबारत को हमने समझा है कि अल उलिया, अब ये नक्शा गोया आपके सामने है और ये इबारत भी है। तो इस तरीके से पूरा नक्शा, ये इबारत मुसन्निफ अलैहिर्रहमा इस नक्शे को सामने रख करके ही इबारत मुरत्तब फरमा रहे हैं कि अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल ला युवाज़िहा अहद वल वुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़िहल उलिया मिनल फरीक़िस सानी वस्सुफला मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़िहल वुस्ता मिनल फरीक़िस सानी वल उलिया मिनल फरीक़िस सालिस वस्सुफला मिनल फरीक़िस सानी तुवाज़िहा अल वुस्ता मिनल फरीक़िस सालिस वस्सुफला मिनल फरीक़िस सालिस ला युवाज़िहा अहद। इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, जब आपने इस नक्शे को समझ लिया, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हमारी इस तकरीर के जरिए जब आपने इस नक्शे को समझ लिया, अब इस मसले को कैसे बनाएंगे, तो उसके बनाने का तरीका बयान फरमाते हैं। फनक़ूल, बस हम कहते हैं, लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, के फरीक अव्वल की जो उलिया है सबसे ऊपर, लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, उसको क्या मिलेगा, उसको निस्फ मिलेगा। क्यों उसको निस्फ मिलेगा? क्योंकि ज़ैद की कोई बेटी तो नहीं है और वो सबसे ऊपर है फरीक अव्वल में, जो बिंतुल इब्न सबसे मुकद्दम है, और वो ज़ैद के तरके की निस्फ की गोया हकदार होगी, चूंकि वहां कोई बेटी नहीं है। तो फरीक अव्वल की उलिया को निस्फ मिलेगा और फरीक अव्वल की वुस्ता और जो उसके मुकाबले में है उसको सुदुस मिलेगा, सुलुसैन को मुकम्मल करने के लिए, दो सुलुस को मुकम्मल करने के लिए। तो गोया यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो पोती है उसको तो निस्फ मिला, चूंकि वो बमंजिले बेटी के हो गई, बेटी के दर्जे में हो गई, और वलिल वुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल मआ मन युवाज़िहा, और फरीक अव्वल की वुस्ता और उसके साथ जो उसके मुकाबिल आ रही है, तो उसके मुकाबिल जो आ रही है उसको सुदुस मिलेगा, तकमीलतन लिस्सुलुसैन, दो सुलुस को मुकम्मल करने के लिए। तो गोया इस तरीके से इन तीन पोतियों को मिलेगा। जो ऊपर वाली पोती है सबसे ऊपर, तो उसको तो मिला निस्फ, और नीचे जो दो पोतियां हैं जो आपने इस नक्शे में देखा है कि फरीक अव्वल की वुस्ता है और फरीक सानी की उलिया है, इन दोनों को सुदुस मिलेगा। उसके बाद वला शैअ लिस्सुफलियाती, और जो नीचे वाली है उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मसला जो बनाएंगे 6 से बनाएंगे, चूंकि इसमें निस्फ और सुदुस आ रहा है, और 6 का जो निस्फ है वो 3, वो तो इसको मिल जाएगा फरीक अव्वल की उलिया को,
اور سدس، سدس کا مطلب ہے 1، یہ ان دونوں کو ملے گا، یعنی فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا۔ سدس یعنی 1 ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اور باقی کتنے رہے؟ وہ 2 رہ گئے، تو ان 2 کو جمع کر لیا جائے گا اسی انتظار میں کہ باقی کون عصب آیا، چونکہ کوئی بیٹا وغیرہ تو ہے نہیں، کوئی پوتا نیچے کا زندہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جمع کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر الا ان یکون سے مصنف علیہ الرحمہ استثناء فرما رہے کہ نیچے والی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر الا ان یکون معہن غلام، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی لڑکا یعنی نیچے کا کوئی پوتا اگر زندہ ہو تو پھر کیا ہے؟ فیعصبہن، تو وہ جو نیچے کا لڑکا ہوگا وہ اوپر والی پوتیوں کو اسبہ بنائے گا، لیکن کن کو بنائے گا؟ سب کو نہیں بنائے گا، بلکہ من کانت بحضائہ، ان پوتیوں کو جو اس کے مقابل ہوں گی، ومن کانت فوقہ، اور ان پوتیوں کو بھی اسبہ بنائے گا جو اس سے اوپر کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جن کو بھی ہم نے حصہ دیا ہے نا، نصف اور سدس، ان کے علاوہ ہوں، ممن لم تکن ذات سہم، یعنی یہ ان میں سے نہ ہو جو حصے والی ہے۔ ممن لم تکن ذات سہم کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والی پوتیوں کو بھی اسبہ بنائے گا نیچے والا، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہونی چاہیے جو کیا ہو؟ حصے والی نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ ساقط کر دے گا ان کے نیچے درجے والی پوتیوں کو، یعنی جو لڑکا جو زندہ ہوگا تو یہ اپنے برابر والے کو اسبہ بنائے گا اور اوپر والی کو اسبہ بنائے گا، نیچے والی کو جو ہے اسبہ نہیں بنائے گا۔ اب دیکھیے اس نقشے کے اندر اگر آپ اس میں جو لڑکا زندہ مانتے ہیں، فریق ثالث میں جو وسطی ہے نا مولانا مبارک صاحب، آپ فریق ثالث کے وسطی پر آپ ذرا نشان لگائیں کہ فریق ثالث کی وسطی، فریق ثالث کی وسطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پر یہ اپنا ذرا نشان اس سے بنائیے، فریق ثالث آگے، فریق ثالث کی وسطی، جی یہ فریق ثالث کی وسطی، اس کے برابر بیٹا ہے نا، اگر آپ اس کو زندہ مانتے ہیں تو یہ بیٹا اسبہ بنائے گا اپنے برابر والی کو، برابر والی یہ فریق ثالث کی وسطی کو، اور فریق ثانی کی سفلا کو بنائے گا، اور اس کے علاوہ اوپر فریق ثالث کی علیا کو بنائے گا، فریق ثانی کی وسطی کو بنائے گا، اور فریق اول کی سفلا کو بنائے گا۔ یعنی گویا یہ 1 2 3 4 5 پوتیوں کو اسبہ بنائے گا۔ یہ فریق ثالث کی وسطی میں جو پوتا ہے اگر یہ زندہ آپ مانتے ہیں تو اوپر کی 5 پوتیوں کو اسبہ بنائے گا، اور اس سے اوپر والی جو ہے ان کو نہیں بنائے گا، چونکہ ان کو تو سدس مل رہا ہے، ان کو تو حصہ مل رہا ہے۔ اسبہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فَيُعَصِّبُهُنَّ مَنْ كَانَتْ بِحِضَائِهِ وَمَنْ كَانَتْ فَوْقَهُ مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ سَہْمٍ، کہ وہ حصے والی نہ ہو، ذوی الفروض نہ ہو، ان کو حصہ نہ مل رہا ہو، تو جن پوتیوں کو سدس مل چکا تو نیچے والا پوتا ان کو چھوڑ کر کے اسبہ بنائے گا، ان کو نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو نیچے والی پوتی سب سے فریق ثالث کی جو سفلا ہے، جی اس پر آپ نشان لگائیے، فریق ثالث کی جو سفلا ہے یعنی سب سے نیچے کی ہے، اس کو یہ ساقط کر دے گا، یعنی اوپر کا جو پودا جس کو آپ نے بھی زندہ مانا تھا یہ پوتا نیچے والے کو کیا کر دے گا؟ ساقط کر دے گا۔ وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، تو اس طریقے سے یہ مسئلہ تشبیب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر بس یہی بات ہمیں سمجھنی ہے
کہ جو سب سے اوپر والی پوتی ہوگی اس کو تو نصف ملے گا چونکہ وہ بیٹی کے درجے میں ہے، چونکہ اوپر کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد کی جو نیچے کی پوتیاں ہیں جیسا کہ اس مثال میں فریق اول کی وسطیٰ ہے اور فریق ثانی کی علیا ہے، یہ دونوں سدس میں شریک ہوں گی، اور باقی جو نیچے کی پوتیاں ہیں ان کو نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سدس اور نصف مل کر کے گویا 2 سدس مکمل ہو چکے، کیونکہ اس کو کتنا ملا ہے؟ نصف یعنی 3، اور اس کو ملا ہے سدس یعنی 1، تو 3 اور 1 4 ہوتے ہیں، تو 4 جو ہے 6 کا سدس ہوتا ہے۔ مسئلہ چونکہ 6 سے بنایا گیا، تو اس طریقے سے جب مسئلہ 6 سے بنایا گیا تو ایسی صورت میں اس کا 2 سدس وہ مکمل ہو چکا، لہذا اب جو نیچے کی پوتیاں ہیں وہ سب کی سب محروم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کسی پوتے کو زندہ مانتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں ابھی ہم نے فریق ثالث کی وسطیٰ کے ساتھ جو بیٹا ہے اس کو ہم نے زندہ مانا تھا، تو یہ پوتا اپنے برابر والی اور سفلا میں فریق ثانی کی سفلا کو، یعنی 2 تو اس کے یہ ہو گئی اور 3 اوپر والی، تو اس طریقے سے یہ گویا 5 پوتیوں کو عصبہ بنائے گا، اور نیچے جو ہے سب سے اخیر میں جو نیچے ہے فریق ثالث کی سفلا وہ محروم ہو جائے گی، اس کو یہ ساقط کر دے گا۔ تو پوتا اوپر والی پوتیوں کو عصبہ بناتا ہے اور اپنے برابر والی کو بناتا ہے اور نیچے والوں کو محروم کر دیتا ہے، اور اوپر والی کو بنانے کے لیے ایک عبارت مصنف نے جو پیش کی ہے کہ ممن لم تکن ذات سہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے مال نہ لے رہی ہو، تو یہاں اوپر جو نصف لینے والی ہے اور سدس لینے والی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو عصبہ، وہ چونکہ مال ان کو مل چکا تو اس وجہ سے وہ عصبہ نہیں بنے گی۔ بہرحال یہ مسئلہ تشبیہ مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر اگر کسی ساتھی کو کوئی بات معلوم کرنی ہوگی تو آپ معلوم کر لیجئے گا، تاکہ پھر ہم آگے کا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو بہرحال یہ پوتی کا بیان مکمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس پر ہم نظر کر لیتے ہیں دوبارہ، چونکہ اس میں یہ 2 حصوں میں ہو چکا ہے سبق۔ وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، یہاں سے پوتیوں کا بیان شروع ہوا تھا، تو یہاں سے آپ چلیے وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور پوتیا وہ بیٹیوں کی طرح ہیں۔ تو یہاں جو تشبیہ دی ہے وہ 3 حالتوں میں، چونکہ بیٹی کی 3 حالتیں بیان کی گئی تھی، تو گویا 3 حالتوں میں پوتیا شریک ہیں اور باقی 3 حالتیں ان کی الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور پوتیا بیٹیوں کی طرح ہیں، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، اور ان کی 6 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدہ، نصف ملے گا ایک کو، جیسا کہ اس کی مثال لکھوائی جا چکی نقشے میں جو آئی تھی۔ النصف للواحدہ، نصف ملے گا ایک کو۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور 2 ثلث ملیں گے 2 پوتیوں کو، فصاعدۃ یا زیادہ کو، عند عدم بنات الصلب، حقیقی بیٹی کے نہ ہونے کے وقت۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مع الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پوتیوں کو سدس ملے گا مع الواحدۃ الصلبیہ، ایک بیٹی کے ہونے کے ساتھ، تکمیلۃ للثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو گویا یہ حالتیں آپ حالتیں بھی ساتھ ساتھ گنتے رہیے۔ یہ النصف للواحدہ، یہاں سے تو ایک حالت ہو گئی، دوسرے والثلثان یہ دوسری حالت ہو گئی، اور وَلَهُنَّ السُّدُسُ یہ تیسری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، یہ چوتھی حالت ہو گئی کہ یہ پوتیاں وارث نہیں ہوں گی 2 صلبی 2 حقیقی بیٹی کے ساتھ، جیسا کہ اس کی مثال بھی آپ لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں حالت جو بیان کی ہے الا سے بیان کی ہے، الا ان یکون بحضائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، مگر یہ کہ ان پوتیوں کے مقابل
او اسفل منہن یا ان پوتیوں کے نیچے والا کوئی لڑکا ہو فیعصبہن تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا. یہ پانچویں حالت ہو گئی. والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اس کی وضاحت ہے کہ عصبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوتے کے درمیان اور ان پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مال تقسیم ہوگا. اور چھٹی حالت ہے وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، یہ چھٹی حالت ہو گئی، اور یہ سب کی سب پوتیاں ساقط ہو جاتی ہیں، محروم ہو جاتی ہیں بیٹے کی وجہ سے. یہ 6 حالتیں یہاں تک مکمل ہو گئی. ولو ترک سے یہ مسئلہ تشبیہ بیان کیا ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے کہ ولو ترک ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض، کہ اگر کسی آدمی نے 3 پوتیوں کو چھوڑا اور بعض سے اسفل ہیں. یہ اسفل کا مطلب میں نے وہی بتایا کہ ایک پوتی ہے، ایک پڑ پوتی ہے، ایک سگڑ پوتی ہے، اس طرح. یہ تو فریق اول کی ہوئی. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور اسی طرح اس نے 3، یہ یہاں پر جو کہیں گے ان کو یعنی پوتیا میں نے آسانی سے کہا ہے، لیکن ان کو اردو میں کے اندر تو پوتی، اس کے بعد نیچے والی کو پڑ پوتی کہتے ہیں، اس کے بعد نیچے والی کو سکڑ پوتی کہتے ہیں، اس کے بعد نیچے والے کو لگڑ پوتی کہتے ہیں. اردو کے اندر تو تعبیر ہے، لیکن عربی میں تو سمجھو پوتیا ہی یہ ہیں سب. تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس نے بعض سے نیچے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بیٹے کی پوتی یعنی ایسی 3 پوتیاں چھوڑی جن میں سے بعض کے نیچے ہوں. اور اس کے بعد ہے، اور اسی طرح تیسرا بیٹا جس کو فریق ثالث کا ہے، اس کی ایسی 3 پوتیاں چھوڑی جن میں سے بعض کے نیچے کی ہوں اس نقشے کے مطابق. تو یہ ہے بہادہ سورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نقشہ بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق. تو ولو ترکا سے یہاں تک یہ اس مسئلہ تشبیب کی طرف اشارہ کیا ہے بہادہ سورہ. اور بہادہ سورہ کے بعد پھر نقشے کو سمجھایا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس طریقے سے کہ دیکھیں اس نقشے کو، العلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا، لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی نہیں آ رہا ہے، والوسطی من الفریق الاول، اور فریق اول کی وسطی، توازیہ العلیا من الفریق الثانی، فریق ثانی کی علیا اس کے مقابل آ رہی ہے، والسفلی من الفریق الاول، اور فریق اول کی سفلی، توازیہ الوسطی من الفریق الثانی، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی آ رہی ہے، اور فریق ثالث کی علیا آ رہی ہے، والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی سفلی، توازیہ الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثالث کی وسطی اس کے مقابل آ رہی ہے، والسفلی من الفریق الثالث، اور فریق ثالث کی سفلیہ، لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی نہیں آ رہی ہے. یہاں تک مصنف نے یہ نقشہ سمجھایا ہے. اذا عرفت ھذا، اس کے بعد یہاں سے آگے مسئلہ بیان کہ کیسے اس مسئلے کو بنائیں گے. تو پھر یہاں سے مصنف نے اس مسئلے کو بنا کر کے دکھایا ہے. اذا عرفت ھذا، جب آپ یہ بات پہچان چکے، فنقول، تو اب ہم کہتے ہیں، للعلیا من الفریق الاول، فریق اول کی علیا کو نصف ملے گا، وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیہا، اور فریق اول کی وسطی، فریق اول کی وسطی مع من یوازیہا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے. اس کے مقابل کون آ رہی ہے؟ وہ فریق اول کی وسطی ہے، تو فریق ثانی کی علیا ہے. مع من یوازیہا سے وہ مراد ہے، یعنی فریق ثانی کی علیا. تو فریق اول کی وسطی مع من یوازیہا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابل ہے، السدس، اس کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے، ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، الا ان یکونا، یہاں سے استثناء بیان کیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ اگر ان کے ساتھ، الا ان یکونا نہیں، یعنی نیچے والیوں کے ساتھ، غلام، کوئی لڑکا یعنی کوئی پوتا ہو،
غلام سے مراد یہاں پوتا ہے. فیعصبہن، تو وہ پوتا جو ہے ان کو عصبہ بنا دے گا. کن کو؟ من کانت بحضائہ، جو اس کے مقابل ہیں ان کو عصبہ بنائے گا. ومن کانت فوقہ، اور ان کو عصبہ بنائے گا جو اس سے اوپر کی ہوں. ممن لم تکن ذات سہم، بشرطے کہ یہ ان میں سے ہوں جو حصہ نہ لے رہی ہوں. یعنی ان کو عصبہ بنائے گا جو حصہ نہ لے رہی ہوں. جو حصہ لے رہی ہیں معلوم ہے کہ ان کو نہیں بنائے گا. اس کے بعد فرمایا وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ پوتا ساقط کر دے گا اس کو جو اس سے نیچے والی پوتیاں ہیں. یہ یہاں تک مسئلہ تشبیہ مکمل ہو چکا ہے. بس میرے خیال سے یہیں تک رکھیں، چونکہ آگے حقیقی بہنوں کے حوال ہیں اور وہ پھر بیچ میں جی یہ کٹ جائے گا نیٹ. تو سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ تشبیہ کو اچھی طریقے سے کتاب سامنے رکھ کر کے یہ سبق سنیں اور اس کو ملائیں، تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کوئی مسئلہ کوئی بات ہوگی تو آپ پھر اس کو معلوم کر لیجئے گا. اور مولانا کسی صاحب ساتھی جی میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ تو اب ایک نیچے تک پوتا آیا جس کی وجہ سے اس نے عصبہ بنایا باقیوں کو، اپنے یوازی کو بھی اور اس سے فوق کو بھی، مگر پھر بھی ہمارے پاس 2 حصے بچ جاتے ہیں. آدھا ہاف جو 3 حصے گیا اوپر والے کو، پھر سدس گیا اس کے نیچے والے کو، پھر بھی 2 حصے باقی. اور 2 حصے اگر بیٹا نہ ہو تو پھر کہاں جائے گا؟ یہ آپ کا سوال صحیح ہے بالکل. یہ 2 حصے بھی ہم نے اس لیے باقی رکھے ہیں کہ اس وجہ سے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ نیچے کوئی پوتا ہو. لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کو ہم یعنی یہ 2 بھی انہی پر ہم واپس رد کر دیں گے. اچھا ٹھیک. ان پوتیوں کے اوپر، اور اس کا بیان باب الرد میں آئے گا. وہ میں نے باب الرد کا بیان جب آئے گا وہاں بتاؤں گا، چونکہ ابھی وہ باب ہم نے نہیں پڑھا. تو یہ 2 ہیں، یہ ہم انتظار کریں گے عصبہ کا. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بعد میں ہم ان کو